غوث پاک کے لیے یوں ارسیا کہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو آپ کا بچہ ہے وہ پیدائشی طور پر کامل ہے، اور لوگوں کو کامل ہونے کے لیے پیدا ہونے کے بعد محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی کامل ہوگا، اور وہ حضور غوث پاک خامات اشرفیہ وہ ہے جہاں غوث اعظم اور غوث العالم یہ دونوں سمندر مرج البحرین کے طور پر یکساں ملتے نظر آتے ہیں، اور اشرف الاولیاء اسی مرج البحرین کے در مکنون ہیں جن کو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اب کسی اور طرف لے جانے کی بجائے حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ولی کی 12 صفت کو بیان کیا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ بس 10 سے 12 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا، آپ ولی کی پہچان آپ کو مل جائے گی، آسانی کے ساتھ آپ پہچان سکیں گے کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم جو ولایت تقسیم کرتے ہیں، جن کے در سے جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، وہ ارشاد فرماتے جب تک انسان میں 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، ذاکر بن جائے، پہاڑوں میں مجاہدہ کرے، جب تک 12 صفات کا حامل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ولی نہیں ہوگا۔ آسان 12 صفات سرکار غوث پاک فرماتے اللہ اپنی 2 صفات کا اس کو مظہر بناتا ہے، وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ غوث پاک نے رسول اللہ کے بعد اور خدا کے بعد چاروں خلفائے راشدین کی صفات کا مظہر اس کو قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا نہ لفظی ولی ہو سکتا ہے نہ ناسبی ولی ہو سکتا ہے، ولایت اگر کہیں ہوتی تو صرف اور صرف پیور اہل سنت و جماعت کے پاس ہو، اس لیے کہ ناسبی کے دل میں مولا علی کے لیے محبت نہیں ہے اور ناسبی کے دل میں شیخین کے لیے محبت اور الفت نہیں ہے۔ نہ ولایت وہاں نظر آتی ہے نہ ولایت یہاں نظر آتی ہے، اگر ولایت کہیں نظر آتی ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 2 صفات کا مظہر ولی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات کا مظہر، ایک تو وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ستار ہے، جیسے وہ بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، جب وہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو صفت ستاری کا اس کو مظہر بنا دیتا ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالا کرتا ہے۔ اور اس منبر پر بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ اکبر اپنے مرید کو منع کیا گیا، اور جب انہوں نے توجہ نہ کی تو چھڑکی دے کر کے بتایا گیا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے کہ یہاں پردے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ پردے ڈالے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ جب تاج الاولیاء کی پردہ پوشی کا یہ عالم ہے تو اشرف الاولیاء کی پردہ پوشی کا عالم ہے۔ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے، پھر فرمایا وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے وہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہوتا ہے، ذات کے لیے لڑنا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا۔ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے۔ اس آئینے میں اگر آپ حضور اشرف الاولیاء کی زندگی کو دیکھیں، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، میں نے صرف لوگوں سے سنا ہے، سن کر میں اس
پر پہنچا ہو، جنہوں نے دیکھا وہ گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ ان لوگوں نے حضور اشرف الاولیاء نے اپنی ذات کے گستاخوں کو ہمیشہ معاف کیا اور اس دن کو یاد دلایا جو فتح مکہ کا دن تھا، تسلیم علیکم اللہ۔ اور یہاں تو چشتیت ہے، اور خاص طور پر یہاں چشتیت اور قادریت کا بھی سنگم ہے۔ چشتیت اس اعتبار سے ہے کہ مکتوب میں اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سلسلہ چشتیہ کا وزیر نمائندہ جس نے سلسلہ چشتیت کو بام عروج تک پہنچایا، اور اسی لیے تو ان کے مرشد کو ان میں ناز تھا۔ مرشد اپنے بیٹے کو خدمت سونپتے ہیں کہ تمہیں جنگل سے لکڑیاں لانے جانا ہوگا، اور سارے خلفاء مرید کو ذمہ داریاں سونپتے ہیں، خانقاہ میں جھاڑو لگانا ہوگا، برتنوں کو صاف کرنا ہوگا، لنگر تقسیم کرنا ہوگا، مہمانوں کی خدمت کرنا ہوگا۔ بیٹے کو بھی کام دیا، سارے مرید اور خلفاء کو کام دیا، لیکن جب میرے مخدوم اشرف سمنانی نے عرض کیا حضور سب کو کام سونپتے ہیں، مجھے بھی کوئی کام سونپ دیجئے، فرمایا ارے سب ادا کرے اشرف تم ادا کرو، اس لیے کہ جب تم آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے تمہاری تعریف کی تھی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تمہیں حیا آتی ہے، کام منہ دکھاؤں گا۔ اگر میں نے تمہیں کوئی کام سونپ دیا، میں تمہیں کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں سونپنا چاہتا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ذکر اذکار کے ذریعے سے منزلوں کو طے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم العالم۔ اس کا مرشد جس کو ذمہ داری اور خدمت دینے اور خدمت لینے کے لیے حیا کرے وہ اشرف سمنانی ہے، وہ ہمارے مخدوم ہے۔ بہرحال تو چشتیت میں اس اعتبار سے کہ مخدوم صاحب چشتی ہیں، اور قادریت اس اعتبار سے کہ سیدنا عبدالرزاق نورالعین کی اولاد ہے، تو یہاں چشتیت اور قادریت ایک ساتھ جمع ہوتی ہے، یہ بھی مہاراجا کا ہے الحمدللہ تعالی۔ تو چشتیت اور قادریت کو جمع کرنے کی بات کر رہا ہوں تو یہ کہ یہاں کیا بات، اشرفی صحبہ، شراب سنجری، سبحان اللہ، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری، قادری صحبہ شراب سنجری، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری، قادری صحبہ شراب سنجری، قادری صحبہ شراب سنجری، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری۔ کیا خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی۔ تو قادریت اور چشتیت جب ملی ہوئی ہے تو دونوں میں اب بات کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے، اور چشتی لوگ کہتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ ہم چشتی لوگ کسی سے الجھتے نہیں، ہم نے اپنی تلوار ننگی کر کے رکھ دی ہے، جو آ کر کے الجھے گا اس کا قصہ خود ہی تمام ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ والے اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں لڑتے، یہ اپنی ذات کے دشمنوں کو معاف کر کے صفت غفاری کا مظہر ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے لڑتے، بلکہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کینچی کی بات نہ کیا کرو بلکہ سوئی دھاگے کی بات کیا کرو، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیا کرتی ہے اور سوئی دھاگا ایک کو دو کو ایک کر دیا کرتا ہے۔ یہ خانقاہ ہے، یہاں پر ایک کو دو نہیں کیا جاتا بلکہ دو کو ایک کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ ہے۔ کرم فرمائے آپ ہمارے سے محبتیں ہیں۔ تو ایک بات مجھے یہاں یاد ہے، ذات کے لیے نہ لڑنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سرکار خواجہ نصیر ملت وکیل خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بات یاد ہے۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کے پاس جا کے چگلی کی کہ یہ لوگ تو
سیما میں رات دن رہتے ہیں، یہ اللہ والے لوگ نہیں ہیں اور یہ ایسے ہی ہیں ویسے وغیرہ وغیرہ. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کو اپنا نوکر بنائیں گے اور ان سے اپنی خدمت لیں گے. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس نمائندہ بھیجا اور نمائندہ بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ کو بادشاہ کی کوئی نہ کوئی نوکری قبول کرنی پڑے گی. سرکار نصیر الدین نے فرمایا میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، میں آپ کی نوکری کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ نوکری نہیں کرو گے تو مشکل اٹھاؤ. کہا میں ہر مشکل اٹھاؤں گا. سیرت نگار لکھتے ہیں یہ سینے کی جو ہڈی ہوتی ہے ان دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو لٹکا دیا کہ آپ نوکری کریں. سرکار نصیر ملت الدین سے مریدین نے کہا حضور یہ ظلم پر آیا ہے، آپ نوکری کے لیے تیار ہو جائیں، یہ جو کہتا ہے آپ کر لیں ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. تو بادشاہ نے کہا روزانہ آپ مجھے میرے کپڑے پہنائیں گے اور میرے کپڑے اتاریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری. تو خواجہ نصیر روزانہ کپڑے پہنانے لگے اور کپڑے اتارنے لگے، لیکن بددعا نہیں کی کیونکہ اب تک ذات تک معاملہ تھا، ذاتی دشمنی تھی. یہ بادشاہ کو خواجہ نصیر سے ذاتی دشمنی چراغ دہلوی سے. چراغ دہلوی کون ہے؟ یہ چراغ دہلوی سرکار علاؤاللہ پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان کے پیر و مرشد کے پیر بھائی حضرت اخی سراج آئینہ ہند کے پیر بھائی، ان دونوں کے پیر و مرشد نظام ملت والدین سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی. ذاتی دشمنی ہے، ہڈی میں سوراخ کر کے لٹکا دیے گئے لیکن بددعا نہیں کی. معاف کریں، اس کو کرتا پہناتے ہیں، کرتا اتارتے ہیں. حاسدوں نے کہا کہ معاملہ صحیح چل رہا ہے، نصیر کا امتحان لے. ایک دن بادشاہ کو تاخیر سے لائے اور اتنے لیٹ لائے کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی نماز عصر قضا ہونے کے قریب آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عصر اس وقت ہوتی ہے جب سورج اپنی حالت پر ہوتا ہے اور جب سورج میں تغیر آ جائے وہ ڈوبنے کے قریب ہو جائے پھر وہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی نماز ہوتی ہے. یعنی جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت نماز پڑھنا یہ نفاق کی علامت ہے. یہ نفاق اعتقادی نہیں کہتے اس کو، نفاق عملی کہتے ہیں اس کو. لیکن بہرحال اللہ والے اس وقت بھی نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ مسنون وقت میں نماز پڑھنے کو پسند. ابھی حضور مرشد کی اجازت پہ سرکار وارث پاک کا ذکر کیا کہ وارث پاک کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ وارث پاک الگ نماز پڑھتے. تو لوگ یہ مشہور کرتے تھے کہ وارث پاک نماز ہی نہیں پڑھتے. وہ نماز پڑھتے تھے مگر کمرے میں چھپ کے پڑھتے، جیسا کہ حضرت نے اشارہ کیا. لوگ کہتے تھے آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو وارث پاک کہتے تھے ارے جماعت سے پڑھانا ہے تو علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر کے دو. اگر وارث پاک کو پیچھے کھڑا کرنا ہے تو کوئی علی حسین اشرفی جیسا لا کر کے امام دو. اور کسی ایک کے پیچھے کھڑا کر دیا وارث پاک کو تو نماز کے بعد وارث پاک نے کہا سنا امام صاحب آپ نے ہم کا بہت تھکا دیا. سرکار وارث پاک کہتے بہت تھکایا آپ نے ہم کا. کہا وہ کیسے؟ کہا ہم تو آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن کبھی چارے کی دکان پر، نذرانہ دکان پر، کبھی کہیں لے کے بھٹکتے رہے. جہاں امام تھے آپ پیچھے کچھ وارث تھے. کہا ایسی نماز کی کیا نماز ہے؟ لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے ہم لوگوں کو تھوڑا صحیح عقیدہ کی ابتدا کرنی چاہیے کہ وارث پاک کا مرتبہ اور ہمارا مرتبہ اور ہے. تو اندازہ فرمائیں تو بھائیوں ہم لوگ کیا ہیں. کسی نے حجاج سے کہا او حجاج تو بھی ہمارا امام ہے اور ابو بکر بھی قوم کے امام تھے، وہ کتنا بدمعاش ہے، وہ کتنے اچھے تھے. حجاج کا بدمعاش تھا لیکن حاضر جواب تھا. اس نے کہا تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں بھی ابو بکر صدیق جیسا بن جاؤں. جب تم ابو ہریرہ نہیں بن سکتے تو تمہیں ابو بکر صدیق جیسا امام کیسے مل سکتا ہے؟ بس میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب ہم وارث پاک نہیں بن سکتے تو ہمیں بھی ابھی اسے
ہم ایسے ہمارے امام، جیسے ہم ویسے ہمارے پیر، جیسے ہم ویسے ہمارے مشائخ۔ ارے تو خسرو بن، تیرا پیر نظام الدین محبوب الہی تو ہے۔ پیر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے خسرو بننا ہے۔ اگر تو اشرف سمنا بن جائے تو علاؤ حق نبی جیسا پیر ہوگا۔ اگر تو اللہ اکبر قطب الدین بن جائے تو تجھے معین الدین غریب نواز جیسا پیر مل جائے۔ لیکن بات تو اتنی ہے، اصل کمی ہمارے اندر اور ہم نظام لوگوں پہ رکھتے ہیں۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا، کیا بس بات ختم ہی کر دوں۔ اللہ اکبر کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، خدمت کر رہے تھے، اتنی دیر سے لائے بادشاہ کو کہ سورج غروب ہونے کے قریب آیا اور نماز، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا میں مکروہ اپنے اثر کی نماز پڑھوں گا؟ غصہ آیا۔ اب تک ذاتی دشمنی تھی، نصیر الدین نے ہر تکلیف برداشت کی، لیکن جب دین پر بات آئی، نماز ترک ہونے کی بات آئی، نماز قضا ہونے کی بات آئی، مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی بات آئی، تو اس کے بعد کرتا تو پہنایا اور پہناتے ہوئے آنکھ میں آنسو لے کر باندھتے ہوئے کہا، باندھے نصیر کھولے دستار۔ یہ ولی کی زبان ہے، یہ ولی کی زبان ہے۔ گفتے ہو گفتے اللہ بوت گرچہ الحلقو میں عبداللہ بوت، اس کی بولی گویا کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کا ولی بولتا ہے، مگر ولی کی زبان پر خدا کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ اس شان سے کہا باندھے نصیر کھولے دستار، یعنی نصیر باندھ رہا ہے اور اس کو مرنے کے بعد اب غسل دینے والا دستار کھولے گا۔ دنیا نے دیکھا آج کے سورج کے بعد کل کا سورج غروب نہیں ہوا اور بادشاہ مر گیا، اس کی روح پر راج کر گئی، اس لیے کہ اب جان کی دشمنی کی بات نہیں تھی، اب اسلام کی دشمنی کی بات تھی۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے تو صفت ستاری اور صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ نہ عیب کھولتا ہے اور نہ ذاتی دشمنی کرنے والوں سے بدلہ لیتا ہے۔ دو صفات اس میں رسول اللہ کی ہوتی ہے، ایک صفت یہ کہ رسول اللہ رفیق ہے امت پر اور شفیق ہے امت پر، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی امت پر رفیق بھی ہوتا ہے اور شفیق بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر چڑچڑا پن نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو ڈانٹتا نہیں، وہ لوگوں کو گالیاں نہیں دیتا، وہ لوگوں کو جھڑکتا نہیں، وہ امیر اور غریب کے فرق نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی محفل میں جہاں صدیق اکبر جیسے مالدار کو پہلو میں جگہ ملتی تھی، وہیں پر بلال جیسے غریب کو بھی پہلو میں جگہ ملتی تھی، عثمان غنی جیسے کو پیار ملتا تھا مالدار کو، تو ابو ذر غفاری جیسے غریب کو بھی پیار ملتا تھا۔ اسی طرح جیسے مصطفیٰ جان رحمت امت پر رفیق و شفیق ہے، جب اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو اس کے اندر بھی رفقت اور شفقت کا انداز پیدا کر دیتا ہے، وہ ماں کی طرح پیار کرتا ہے، وہ شفقت دیتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ دو صفات اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے، وہ صادق ہوتا ہے، وہ مصدق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے۔ اور دو صفات فاروق اعظم کی ہوتی ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں علی منکر کرتا ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی برا کام کیا جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ برائی کو روک دیتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہیں علی منکر، نیکی کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ دو صفات اس کے عثمان غنی کی ہوتی ہے، ایک تو وہ دین کو سخاوت کرتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا بلکہ ولی لٹانے والا ہوتا ہے۔ ہم نے ہر ولی کو لوٹنے نہیں بلکہ لٹاتے دیکھا ہے۔ ارے زمین کے اوپر رہتے ہیں تو بھی ان کے نام پر لوگ بولتے ہیں اور زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کے لنگر پر ہزاروں کا گزارا ہوتا نظر آتا ہے۔ عثمان غنی کی جو صفات ہوتی ہے کہ وہ دین کا سخی ہوتا ہے، رات کا عابد ہوتا ہے، اور دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ جاہل نہیں ہوتا بلکہ وہ عالم ہوتا ہے اور وہ بہادر اور شجاع ہوتا ہے۔ مولا علی کیسے بہادر تھے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے۔ پوری زندگی
اب یہ 12 صفات اگر آپ کو کسی میں دیکھنا ہے تو دماغ کے دریچوں کو کھول کر ماضی کے جھروکے میں جھانک کر دیکھو تو آپ کو اشرف الاولیاء کی تصویر ابھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ السلام علیکم۔